بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچرز برائے جماعت ہشتم معاشرت علوم تاریخ کا 7واں لیکچر۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں لیکچر سے متعلق تو آپ کے سامنے میرا یوٹیوب کا پرسنل چینل کا لنک ہے، اس پہ آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ ٹاپک ہے تحریک ہجرت۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے تحریک خلافت کا پڑھ لیا۔ تحریک ہجرت تحریک خلافت کا ہی ایک حصہ تھی۔ کچھ مسلمان علماء نے فتویٰ دیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، لہٰذا مسلمان ہجرت کر کے افغانستان چلے جائیں۔ یہ تحریک جو ہے 1920 میں شروع ہوئی۔ یہ تحریک خلافت کا ہی دور تھا۔ 1920 میں شروع ہوئی اور چند ماہ تک بڑی شدت سے جاری رہی۔ اس کے تحت ہزاروں مسلمانوں نے اپنا مال و اسباب بیچ کر افغانستان ہجرت کرنا شروع کر دی۔ افغان حکومت نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ اس طرح یہ تحریک چند ماہ بعد ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سول نافرمانی کی تحریک خلافت کا زمانہ تھا۔ مسلمان لیڈر جیلوں میں جا چکے تھے کیونکہ وہ تحریک چلا رہے تھے انگریزوں کے خلاف۔ ہندو موہن داس کرم چند گاندھی کی قیادت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے قدم بڑھا چکے تھے۔ گاندھی بہت موقع شناس لیڈر تھا۔ اس نے برطانوی انتظامیہ کو بے بس کرنے کا پروگرام بنایا اور برطانوی مال اور اداروں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہم تمام جو برطانیہ کا مال ہے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے اور ان کے اداروں سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گاندھی نے اعلان کیا کہ تمام ہندوستانی حکومت کی نوکریاں چھوڑ دیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں، عدالتوں میں انہیں کہ نہ جائیں، طلبہ تعلیمی اداروں کو خیر بات کہہ دیں تو ان کو چھوڑ دیں اور آنے والے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کریں۔ جو حکومت انتخابات کرا رہی ہے اس میں بھی نہ حصہ لیں، حکومت کو ٹیکس نہ دیں اور تمام القابات جو لقب وغیرہ حکومت دیتی ہے، سر وغیرہ کے جو خطابات دیتی ہے تو وہ واپس کر دی جائیں حکومت، یعنی کہ حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرنا۔ ساتھ ہی گاندھی نے اعلان کیا کہ اگر ہندوستانی یہ کام متحد ہو کر پورے نظم کے ساتھ کریں تو 1 سال میں وہ حکومت خود اختیاری حاصل کر لیں گے، یعنی کہ ہندوستان کے لوگ اپنے اوپر حکومت کرنے کا حق حاصل کر لیں گے، زیادہ ان کو ٹائم نہیں لگے گا۔ گاندھی کی شخصیت نے ہندوؤں کے جذبات کو خوب ابھارا، جبکہ مسلمان اس سے پہلے تحریک خلافت کی وجہ سے مشتعل تھے، وہ پہلے ہی جذبات میں تھے، اور جب گاندھی نے یہ اعلان کیا تو ہندو بھی مشتعل ہو گئے۔ کانگریس کلکتہ کے اجلاس میں گاندھی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر چکی تھی، بلکہ ناگپور کے دسمبر 1920 کے اجلاس میں دوبارہ عدم تعاون کی قرارداد کو پاس کیا۔ عدم تعاون یعنی کہ انگریزوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا، اس کی قرارداد کو بھی پاس کیا۔ مسلمانوں نے سول نافرمانی، سول یعنی کہ سول حکومت کے خلاف جو ہے نا اس کو حکومت کے آرڈرز کو نہ ماننا، سول ڈس اوبیڈینس اس کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے سول نافرمانی کی یا سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اکثر مسلمان امیدواروں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے، یعنی کہ جو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کراتے ہیں واپس لے لیے۔ عدالتوں کا مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا اور بہت سارے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں سے اٹھا لیا اور سرکاری نوکریاں چھوڑ دیں، اور تمام سرکاری القابات جو دیے گئے تھے مسلمانوں کو انگریزوں نے ان کی عزت میں یا ان کی خدمات کے نتیجے میں القابات لقب دیے تھے واپس کر دیے۔ ہزاروں مسلمان جیل میں چلے گئے۔ قائد اعظم مسلمانوں کی تعلیم، ملازمتوں اور پرامن سرگرمیوں کو تباہ کرنے کے خلاف تھے، وہ اس چیز کے خلاف تھے۔ وہ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے خلاف تھے، مگر پرتشدد طریقے اور مسلم مفادات کو ہندو ہاتھوں میں تباہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اگرچہ وہ خلافت کی جو حکومت تھی، وہاں پہ حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ، اس کے بھی حق میں تھے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ وہ اس طریقہ کار جو کہ برصغیر میں اپنایا گیا، قائد اعظم اس کو بھی نہیں مانتے تھے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو تحریک خلافت نہیں لڑنی چاہیے۔ اگلا جو ٹاپک ہے 2 عملی نظام، ڈائیارکی جس کو کہا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت نے
پہلی بار 1919 کے ایکٹ کے تحت صوبوں میں دو عملی نظام کا آغاز کیا۔ دو عملی نظام کا مطلب یہ ہے دوہری حکومت جو دو با اختیار اداروں کے تحت کام کرے، یعنی ایگزیکٹو کونسل اور وزراء کی کونسل۔ صوبوں میں بیک وقت ایک صوبے کے اندر دو قسم کی حکومتیں ہیں، ایک مرکز کی نمائندگی کرے اور ایک صوبے کی نمائندگی کرے۔ اچھا، ایگزیکٹو کونسل اور وزراء کی کونسل میں حکومتی اختیارات صوبوں کی حکومتوں کے اختیارات کو تقسیم کر دیا تھا۔ دو عملی نظام کے تحت صوبوں کے تمام محکموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک جو لسٹ تھی وہ ایگزیکٹو کونسل کے پاس اور دوسری لسٹ کونسل آف منسٹرز کے پاس، ٹھیک ہے۔ جو ایک تھا ریزرو جو تھی وہ مرکز یعنی کہ ایگزیکٹو کونسل کے پاس، اور ٹرانسفرڈ لسٹ وہ جو تھی وہ کونسلز آف منسٹرز کے پاس۔ محفوظ یا ریزرو محکموں کو گورنر کی انتظامی کونسل، اوپر جو ایگزیکٹو کونسل لکھا گیا ہے یہ گورنر کی، صوبے میں جو گورنر ہوتا ہے اس کی کونسل تھی، اس کے تحت کام کرتی تھی، اور جو گورنر ہوتا تھا وہ مرکز کا نمائندہ ہوتا تھا۔ تو جو ریزرو لسٹ تھی گورنر کی انتظامی کونسل کے تحت کام کرتی تھی، اور منتقلہ یعنی کہ ٹرانسفرڈ جو ہے محکمے وہ وزراء کی کونسل کے دیر اختیار میں تھے۔ محفوظ یعنی پولیس، امن و امان، انصاف اور آبپاشی کے محکموں کو چلانے کی ذمہ داری گورنر کون تھا؟ مرکز کا نمائندہ، اور اس کی انتظامی کونسل کرتی تھی۔ کونسل کے ارکان یعنی کہ جو کونسل آف منسٹرز کے ارکان کا انتخاب جو تھا وہ گورنر کرتا تھا، اور وہ گورنر کو ہی جواب دہ ہوتے تھے۔ یہ میں جو کونسلز کا میں نے کہا کونسل آف منسٹر نہیں بلکہ ایگزیکٹو کونسل۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ صوبے میں دو قسم کے نظام تھے، ایک گورنر کے ماتحت ایگزیکٹو کونسل چلاتی تھی، اور دوسرا کونسلز آف منسٹرز جن کے پاس اپنے جو منتقل شدہ اختیارات تھے اس کے تحت وہ صوبے کا نظام چلاتے تھے۔ اختیارات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو ڈائیارکی یا دو عملی نظام کہا گیا۔ منتقلہ یعنی کہ جو مقامی حکومتیں تھیں ان کے پاس صحت، تعلیم، زراعت، کوآپریٹو کے محکموں کے چلانے کی ذمہ داری وزراء کی کونسل یعنی کہ کونسل آف منسٹرز کے پاس تھی، جن کو متعلقہ گورنر صوبوں کی کونسل سے منتخب کرتا تھا۔ وہ ایک سے زیادہ محکموں کے انچارج ہوتے تھے، جو منسٹرز ہوتے تھے ان کے پاس ایک سے زیادہ محکمے ہوتے تھے، اور وہ گورنر اور صوبائی کونسل کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ پنجاب اور بنگال اس میں بڑے صوبے تھے۔ اب جو اس کے اثرات سامنے آئے دو عملی کا جو نظام تھا یہ صوبوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس تجربے کا بہت برا اثر ہوا پنجاب اور بنگال پر، کیونکہ یہ دونوں بڑے صوبے تھے۔ پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، دو عملی نظام اس صوبے میں بری طرح ناکام رہا۔ بنگال میں بھی مسلمان اکثریت میں تھے، یہاں پر بھی کوئی اچھے نتائج برآمد نہ ہوئے، لہٰذا اس نظام کے تحت صوبے بنگال کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی، اور انتظامی معاملات بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ نظام کی خرابی کا اثر انتظامی مشینری یعنی کہ انتظامی پورا جو نظام ہے اس پر پڑا ہوا، جس سے عوام کے مسائل میں اضافہ ہوا، اور ایک پیچیدہ نظام تھا۔ ہمیشہ اس میں اختلاف ہوتا تھا کہ کون سے اختیارات ایگزیکٹو کونسل یعنی کہ گورنر کے پاس ہیں، اور کون سے اختیارات کونسل آف منسٹرز کے پاس ہیں، ہمیشہ اختلاف ہوتا تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک پیچیدہ نظام تھا جس نے جمہوری اداروں اور انتظامیہ کی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ اب جو اگلا ٹاپک ہے قائد اعظم بحیثیت سفیر، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر۔ اب تحریک خلافت کے بعد مسلم سیاست میں ایک نئے روپ میں سامنے آئی۔ تحریک خلافت کے بعد مذہبی لوگوں کی سیاست میں شمولیت اور ہندو بدعہدی نے مسلم سیاست میں قائد اعظم کی سیاسی دانشمندگی کو اجاگر کر دیا۔
اس سے یہ ہوا کہ قائد اعظم جو کہ تحریک خلافت میں کے خلاف تھے، تو جو نتیجہ سامنے آیا تحریک خلافت جس طرح ناکام ہوئی، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ قائد اعظم بہت دانشمند ہیں اور ان کا فیصلہ صحیح تھا۔ ہندو فرقہ پرست بہت تیز ہو گئے تھے۔ قائد اعظم نے 1924 میں مسلم لیگ کو دوبارہ فعال ایکٹیو کیا اور ہندو مسلم اتحاد کی بھرپور کوششیں شروع کر دی۔ دوبارہ انہوں نے کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے ایک اصلاحی کمیٹی قائد اعظم کی سربراہی میں قائم کی، جس کو ہندو مسلم کے باہمی آپس کے، یعنی کہ باہمی کا مطلب آپس میں، اور آئینی مسائل کے حل کا اختیار دیا، جس نے کلکتہ اور لکھنؤ میں کئی اجلاس منعقد کیے اور کئی تجاویز پر متفق ہو گئے۔ اس سلسلے میں قائد اعظم کا کردار مرکزی تھا۔ اسی بنیاد پر قائد اعظم کو مسز سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب بھی دیا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد کی خاطر آپ نے مسلمانوں کو حق جداگانہ انتخاب مشروط طور پر شرط کے ساتھ ترک کرنے پر آمادہ کر لیا، جس کو میثاق لکھنؤ میں کانگریس مان چکی تھی، مگر قائد اعظم کے کہنے پر مسلمانوں نے ٹھیک ہے کہا کہ ہم جداگانہ انتخاب کا حق مخصوص شرائط کے ساتھ نہیں مانگیں گے، اور 20 مارچ 1927 دہلی مسلم تجاویز شائع کی، ان کا ابتداء میں کانگریس نے خیر مقدم کیا۔ ان تجاویز کی وجہ سے 2 سال تک مسلمان لیڈروں میں اختلاف رائے رہا، کیونکہ اس میں جداگانہ انتخاب کا حق مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے مسلمان لیڈروں میں کچھ اختلاف بھی رہا، مگر قائد اعظم ثابت قدم رہے، وہ ان کی اپنی بات پر قائم رہے۔ مگر نہرو رپورٹ پھر جو پیش کی گئی، اس میں ان تجاویز کو جس طرح رد کیا گیا تھا، اس نے ہندو مسلم کا جو اتحاد تھا اس کو منتشر کر دیا، ختم کر دیا۔ آخر کار قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ اب ہمارے راستے جدا جدا ہو گئے ہیں۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے خاتمے سے بہت مایوس ہوئے۔ یہ چیپٹر کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ اس کی ایکسرسائز آپ لوگ خود کریں گے پوری، اس میں شارٹ کوسچنز بھی کریں اور لانگ کوسچنز بھی کریں۔ اگر کوئی غلطی ہوں گی تو ہم جب کلاسز آپ لوگوں کی سٹارٹ ہوں گی تو ہم وہ بھی دیکھ لیں گے، اس کو تصحیح کر دیں گے۔ اور اس چیپٹر میں سے آپ لوگ 30 خالی جگہ پر خود سے آپ لوگ کریں گے۔